خوش آمدید دوستو، جب ہم حیرت انگیز جدید فن تعمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دبئی میں برج خلیفہ یا نیو یارک کے ایک سینٹرل پارک کی تصویر شاید آپ کے ذہن میں آ جاتی ہوگی، یا شہر میں لمبے شیشوں کی خوبصورت ٹاورز آتے ہوں گے۔ لیکن آج ہم جن تعمیروں کے بارے میں بات کریں گے وہ دنیا میں منفرد ترین اور ترقی یافتہ ہوں گے، جن کا شاید ہی آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا۔ جہاں آج ہم دنیا کے چند حیرت انگیز عمارتوں کو دیکھنے جا رہے ہیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ نمبر 1 سب سے امیزنگ عمارت ہوگی۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 10 شنگھائی ٹاور۔ 2018 میں تینگ ینگ جیم سول انجینئرنگ انعام کا فاتح شنگھائی ٹاور ہے۔ یہ شنگھائی میں ایک 128 منزلہ 632 میٹر اونچی فلک بوس عمارت ہے۔ اس عمارت کے اندر دنیا کا بلند ترین آبزرویشن ڈیک ہے۔ اس کے ساتھ اس میں 20.5 میٹر فی سیکنڈ کی تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کی دوسری تیز ترین لفٹیں بھی ہیں۔ یہ ملٹی لیول ڈیزائن توانائی کی بچت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ جینسلر ڈیزائن نامی کمپنی کا کام ہے۔ ٹاور ایک دوسرے کے اوپر 9 سیلنڈریکل عمارتوں کی طرح لگتا ہے اور یہ شیشے کے ڈھانچے کے اندر بند ہے۔ اس ٹاور میں 9 الگ الگ زونز شامل ہیں، جس میں آفیسز، ریٹیل اور تفریح کے لیے بھی اسپیشل زون شامل ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایٹیریم ہے، جس میں باغات، کیفے، ریسٹورانٹ اور شہر کے شاندار نظارے ہیں۔ اس عمارت کے اندر آپ کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے 24 گھنٹے دفاتر ملیں گے، 5 اسٹار ہوٹلز، سپورٹ سہولیات، تفریحی زون اور اعلیٰ درجے کے رینٹل سٹورز کا کاروبار پیش کر رہے ہوں گے۔ اس میں ثقافتی مراکز کی سہولیات کی کانفرنس بھی موجود ہوگی اور یہاں تک کہ ایک بینکویٹ ہال بھی ہوگا جو 1000 مربع میٹر سے زیادہ کا ہوگا۔ نمبر 9 کانسس سٹی لائبریری۔ عمارتوں کی طرح کتابیں بھی رہنمائی اور براہ راست عمل کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ یہ کانساس سٹی میسوری امریکہ میں واقع ہے اور یہ دلچسپ حصہ کتابوں کی الماری سے ملتا جلتا ہے۔ یہ الماری مرکزی لائبریری کی جنوبی دیوار کے ساتھ چلتی ہے اور اس میں کتاب کی اونچائی 25 فٹ بائی 9 فٹ ہے۔ یہ ایک ٹھوس شکل بنانے کے لیے کئی ٹکڑوں سے مل کر بنا ہے۔ کتابوں کے عنوان میں مشہور ٹائٹلز جیسے لارڈ آف دی رنگ اور فارنہائٹ 451 سے لے کر تاؤ تائی چنگ تک مختلف موضوعات شامل ہیں۔ عمارت کا کانسیپٹ جی ڈن کنسٹرکشن نے ڈیزائن کیا تھا۔ لائبریری کے ساتھ ایک نئے پارکنگ لاٹ کی نسبتاً بورنگ ڈھانچے کو چھپانے کے لیے عام لوگوں نے اپنی پسندیدہ کتاب کے عنوان جمع کرائے تھے اور حتمی عنوان عمارت پر شائع کیے گئے اور یہ ہسٹری کا حصہ بن گیا۔ 8ویں نمبر پہ اٹومیم آتا ہے۔ یہ گیند جیسا ڈھانچہ بروسلز بیلجیم میں واقع ہے۔ یہ صرف سجاوٹ کے لیے ایک ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقی عمارت ہے جس میں نمائشی ہالز اور ریسٹورانٹ بھی شامل ہیں۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اتنے اوپر کیسے پہنچیں گے؟ ہم آپ کو یہ تھوڑی دیر میں بتائیں گے۔ پہلے کچھ اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں۔ اٹومیم بیلجیم میں واقع ہے اور اس کی اونچائی 102 میٹر ہے۔ آپ کو جو دائرے نظر آ رہے ہیں ان کا ڈائی میٹر 18 میٹر ہے اور پورا ڈھانچہ ایک آئرن فرائڈ کرسٹل کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس کے اندر لفٹ اور سیڑھیاں بھی شامل ہیں۔ لفٹ تقریباً 22 افراد کو لے جا سکتی ہے اور مین ٹیوب صرف 23 سیکنڈ میں مہمانوں کو اوپر تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کا اوریجنل ڈیزائن 1958 کے برزل کے عالمی میلے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ایک تکنیکی کارنامہ تھا، کیونکہ 50s میں سائنس اور خاص طور پر ایٹمز پر ریسرچ عروج پر تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس بلڈنگ کو ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کا اوریجنل ڈیزائن صرف 6 ماہ کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کی بے پناہ مقبولیت نے اسے بروسلز میں ایک اہم مقام بنا دیا۔ اوریجنل ڈیزائن کو عمارت کے لیے کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی، سٹرکچر صرف دائروں پر آرام کرنے کے لیے تھا۔ اس پر کچھ ٹیسٹ بھی کیے گئے تھے۔ ونڈ ٹنل ٹیسٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈھانچہ 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں میں گر جانا چاہیے تھا اور بیلجیم میں اب تک سب سے زیادہ 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار ریکارڈ کی گئی ہے۔ لیکن اس کی سپورٹ کے لیے کالم شامل کیے گئے تھے، لیکن ڈھانچے پر ابھی بھی بہت کم دیکھ بھال کی جا رہی تھی۔ 4 دائروں میں سے 3 میں سیدھے سپورٹ کی کمی کی وجہ سے فی الحال حفاظتی وجوہات کی بنا پر عوام کے لیے کھلا نہیں ہے، لیکن اوپر والا حصہ عوام کے لیے کھلا ہے تو عوام وہاں پر جا کر انجوائے کر سکتی ہے۔ نمبر 7 دا پیانو ہاؤس۔ یہ پیانو ہاؤس انہو چائنا میں واقع ہے۔ یہ غیر معمولی ڈیزائن دراصل چین کے ہائفا یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے ایک آرکیٹیکٹ طلبہ کا کام ہے۔ اس کے ڈیزائن کی کریٹیوٹی کی وجہ سے پیانو ہاؤس اور وائلن بلڈنگ 2007 میں کمپلیٹ ہو گئی تھی اور شروع میں اس عمارت کو ایز اے شو
शोरूम यूज किया गया ताकि चीन के हैनान शहर के जिला शानान की तरक्याती मंसूबों की नुमाइश की जा सके। ये ट्रांसपेरेंट वायलिन क्लियर ग्लास पैनल्स की मदद से बनाया गया था और इसमें लिफ्ट और सीढ़ियां भी हैं जो आपको मेन पियानो बिल्डिंग तक ले जा सकती हैं, जो आजकल कॉन्सर्ट हॉल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये पियानो 3 कंक्रीट के सपोर्ट पिलर्स पर खड़ा है और ये सैकड़ों स्याह और वाज़ेह सफेद शीशे के पैनल से बना है। पियानो की कीज को इस तरह बनाया गया है कि जो ओपन टेरिस है वो एक ओपन लिड की तरह इस्तेमाल होता है जो पियानो के स्ट्रक्चर को पूरा करता है। चाइना में ये एक सिंबल बन गया है जो लोगों को अपनी तरफ ड्राइव करता है और लोग इससे मुतासिर होते हैं। यहाँ पर न्यूली वेड कपल्स भी आते हैं जो इस स्ट्रक्चर के साथ अपनी पिक्चर्स लेते हैं और अपनी मेमोरी के तौर पर इसे साथ रखते हैं। नंबर 6, डांसिंग हाउस या झूमता हुआ घर, प्राग चेक रिपब्लिक में। प्राग में डांसिंग हाउस को क्रोएशिया के चेक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था जिसे विलादो म्यूलिंग कहा जाता है और ये 1996 में मुकम्मल हुआ था। जब ये पहली बार मकाम पर पहुंचा तो काफी मुतनाज़िया जगह थी क्योंकि ये इर्द गिर्द के बरोक और गोथिक फने तामीर के दरमियान बहुत वाज़ेह अंदाज में फंस गया था, लेकिन अब ये प्राग में सबसे अहम निशानियों में से एक है। ये चेक आर्किटेक्चर 1979 के बाद का सबसे मशहूर हिस्सा है। आज इसमें 3000 मुरब्बा मीटर दफ्तरी जगह, एक रेस्टोरेंट, गैलरीज और एक कॉन्फ्रेंस सेंटर भी है। इसके सबसे ऊपर एक पैनोरामिक छत भी है जो शहर के हैरत अंगेज नजारे पेश करती है। नंबर 5, नेट्रोई म्यूजियम ऑफ कॉन्टेम्पररी आर्ट। ये एक खलाई उड़ने वाला कोई शिप नहीं बल्कि एक मशहूर म्यूजियम है, लेकिन ये यकीनी तौर पर एक तश्तरी के साइज के जदीद ढांचे से मुतासिर है। ये ब्राजीली मामार आस्कर न्यामरा का आइडिया था। ये आर्ट म्यूजियम ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में वाक़ है और ये शहर के अहम मकामात में से एक है। इस 4 मंजिला ढांचे को बनाने में 5 साल लगे और इसके लिए 5500 टन मटेरियल की खुदाई की गई। इसकी ऊंचाई 16 मीटर है और ये एक वाहिद 9 मीटर चौड़ा सिलेंड्रिकल बेस पूरे ढांचे को सहारा दे रहा है। ये थोड़ा मोटा नजर आता है, इसलिए रोशनी का लुक देने के लिए 800 मुरब्बा मीटर से ज्यादा के रकबे के साथ एक पूल भी शामिल है। एक वसी इलाका नुमाइश के हाल की तरफ जाता है जिसमें 60 अफराद की गुंजाइश है। बैरूनी तौर पर म्यूजियम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पानी की सतह के नीचे 24 लाइट्स नस्ब की गई हैं ताकि इसे रिफ्लेक्टिंग पूल बनाया जा सके। ये एक बहुत ही खलाई शक्ल बनाता है और स्ट्रक्चर की रोशनी पर जोर देता है जिससे लोग मुतासिर होते हैं और हजारों की तादाद में यहाँ पर चले आते हैं। चौथे नंबर पे नोटिलस हाउस आता है जो कि मैक्सिको सिटी मैक्सिको में वाक़ है। अगर आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर आबी जानवरों के लिए शेल के अंदर रहना कैसा होना चाहिए, यहाँ आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये नोटिलस हाउस शेल की शक्ल की इमारत है और बायो आर्किटेक्चर की बेहतरीन मिसाल है। इसे फेरो सीमेंट का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था और कंक्रीट की पतली तह में स्टील इनफोर्स तार के फ्रेम पर मुश्तमिल था। जितना भी ये अजीब लगे, इस मवाद का वजन ईंटों से भी कम है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी है। इसमें स्मूथ कर्व्स हैं और वो ये तासुर देते हैं कि इमारत जमीन से ऑर्गेनिकली उबर रही है। घर ऊपर से कुदरती रोशनी के साथ साथ एक बैरूनी दीवार से रोशन है जिसमें सैकड़ों छोटी छोटी रेनबो के रंग की शीशे की खिड़कियां हैं। ये जितना बाहर से मुतासिर कुन लगता है उसे ज्यादा ये अंदर से मुतासिर कुन है। अंदर स्पाइरल और सर्कुलर खसूसियात से भरा हुआ पड़ा है और फूलों के शक्ल के सोफों के इर्द गिर्द रहने वाले कमरों में सरसब्ज घास उग रही है। बाथरूम आपको इसकी रेतली दीवारों के साथ हकीकत में पानी के अंदर होने का एहसास दिलाता है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नीली टाइलें और एक खिड़की जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप नेचर के साथ एक हैं। नंबर 3, क्रिस्वी डोमिक। हम कह सकते हैं कि अगर आप इस इमारत के पास से गुजरेंगे तो आप इसे देखने के लिए एक नजर रुक ही जाएंगे। क्रिस्वी डोमिक या क्रुक्ड हाउस पोलैंड के शहर सपोर्ट में वाक़ है। ये फन तामीर का एक गैर मामूली नमूना है। 2004 में मुकम्मल होने वाली इस इमारत को स्टेजनिस्की और जेलिस्की ने डिजाइन किया था जो परियों की कहानियों की तस्वीरों और ड्राइंग से मुतासिर थे। ये जादुई जगह बहुत से जायरीन को अपनी तरफ राइज करती है और अंदर आपको दुकानें, रेस्टोरेंट और कैफे मिलेंगे यहाँ पर। दोस्तों, दूसरे नंबर पे कैसा दो पिनादो आता है। पुर्तगाल के शहर फैफे में वाक़ है। ये पत्थर के जमाने की बाकियात की तरह लगता है और ऐसा महसूस होता है कि ये सदियों से यहाँ पर वाक़ है, लेकिन दर हकीकत ये एक घर है। कैसा दो पिनादो या पत्थर का घर 1974 में बनाया गया था और इस लफ्ज का मतलब है वेकेशन हाउस। इससे पहले कि यहाँ पर आप आने का सोचें, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जगह काफी कटी हुई है।
کٹی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بجلی نہیں ہے اور جو لوگ یہاں پر پہلے رہتے تھے وہ موم بتیوں سے گزارا کرتے تھے۔ ونڈ پاور فارم کے قریب ہونے کے باوجود گھر کو بجلی نہیں مل سکی، لیکن گھر میں ایک آرام دہ چمنی ہے، پتھر سے تراشے ہوئے ایک سوئمنگ پول اور سیڑھیوں کے لیے لاگز ہیں۔ یہ شاید اب زیادہ استعمال میں نہیں ہے کیونکہ گھر کے ملازم کو اسے ایک میوزیم میں کنورٹ کرنا پڑا تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی تصاویروں اور اشیاء استعمال کر کے پناتوں کی تاریخ دکھائی گئی۔ نمبر 1 کو دیکھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ان سب میں سے مزے کی جگہ آپ کو کون سی لگی۔ نمبر 1 پہ اگوڑا ٹاؤن آتا ہے جو کہ تائیوان میں واقع ہے۔ اس عمارت کو بیلکنیز میں موجود 23,000 درخت اور جھاڑیاں عملی طور پر سموک کو کھانے کے لیے ہیں۔ در حقیقت یہ ہر سال 130 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ لگتا ہے لیکن یہ تائیوان میں تقریباً 260 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک اہم قدم ہے۔ یہ 4,55,000 مربع فٹ سے زیادہ ہے اور ڈبل ہیلکس کو ڈی این اے سٹرینڈ کے بعد بنایا گیا تھا۔ پودے ٹاور کے ہال ویز میں بھی اگیں گے جس کی گلاس فلورنگ ہے۔ پائیدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک لگژریس بھی ہے۔ اس عمارت میں 40 لگژریس کونڈوز ہوں گے اور ہر ایک کونڈوز میں ایک لیونگ روم، ایک ڈائننگ روم، فیملی روم، کچن اور ملٹیپل بیڈ رومز ہوں گے۔ آپ اپنی بیلکنی سے شہر کا شاندار نظارہ بھی کر سکتے ہیں یا انڈور سوئمنگ پول سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو ان حیرت انگیز عمارتوں میں سے کوئی ایک پسند آئی ہو یا آپ یہاں پر رہنا چاہتے ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔